جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت میں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین سے جوڑ دیتے ہیں تو اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا پابند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ وضو کی حالت میں میں رہتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتے ہیں۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ آسمانوں کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ایسے کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اسے دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال اور دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر وہ خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی، مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو
और इज्जत शोहरत दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, इन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल और करम से तुम इज्जत शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह इस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए इसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे खूबसूरत इस्लामिक वाक़यात की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।